ساتھ زیادتی پر وہ سندھی دانشور، وہ سندھی پولیٹیشین جو کہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں، لیکن ہمارے ساتھ زیادتی پہ وہ بھی پیپلز پارٹی کے خلاف ایک آواز نہیں اٹھاتے. ان کا اپنا سالہ سال کا اختلاف ہے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، ہر طرح کی بات کرتے ہیں مخالفت میں، لیکن جہاں ہماری بات آتی ہے، ہم پر زیادتی کی بات آتی ہے، ایک آدمی پورے سندھ بھر سے نہیں بولتا، جبکہ وہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. ہماری نسل کشی پہ سب متفق ہیں، لیکن پھر بھی میں ایم کیو ایم کے ذمہ دار کے طور پر اور اس ایم کیو ایم کی پالیسی کے تحت ہم اپنی آخری سانسوں تک ہم سندھیوں کے خلاف بات نہیں کریں گے، ہم پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو کل میں نے اسپیچ سنی ان کی، سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب کی، اور وہاں پر کل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ بھی موجود تھے. کل میں نے ان کی اسپیچ سنی تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی اسٹوڈنٹ جی ایس سندھ کا کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر بات کر رہا ہے، تعصب زدہ، کوئی سندھ کا کوئی تعصب والا نیشنلسٹ بات کر رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر کے بغض کو، تعصب کو چھپا ہی نہیں پا رہے. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ پانی کی لائن کا افتتاح ہے اور افتتاحی تقریب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہے، اور اس پانی کی لائن کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہا ہے کہ یہ پانی کی لائن تو بن جائے گی، اس میں پانی نہیں دے سکوں گا میں، اس کا پانی کہاں سے آئے گا؟ کہہ رہا اس کے لیے پانی نہیں ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، خود پانی کی لائن کا افتتاح کر رہا ہے، کہہ رہا پانی نہیں ہے، میں نہیں دوں گا اس میں. کیوں نہیں دوں گا پانی بھائی؟ کہ اس پانی کی لائن جب بن جائے گی تو اس کا یہ جو کراچی کو پانی جانا ہے، اس کا کوٹا پہلے پاکستان کا وزیر اعظم سندھ کو دے تو اس میں سے پھر میں پانی دوں گا. کین یو امیجن؟ یہ 2023 ہے، دنیا چاند پہ جا رہی ہے، اور ہمارا وزیر اعلیٰ ابھی جو ہے وہ دنیا میں ابھی جانوروں کے بھی پانی کو روکنے کا تصور نہیں ہے کہ کسی جانور کے پانی کو روکو آپ ہیں. یہ وہ ہے جو پبلکلی کر رہا ہے. تو جب کیمرے نہیں ہوتے ہوں گے، بند کمرے میں فیصلہ کرتا ہوگا تو کیا کرتا ہوگا بھائی؟ یہ وہ ہے جو کیمرے کے سامنے کر رہے ہیں، تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں پانی نہیں دے سکتا، وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لائن تو بن جائے گی، اس کے اندر پانی نہیں آئے گا. کیوں؟ آپ پانی دو پہلے کراچی کے لیے، الگ سے وفاق سے پانی دو سندھ کو، تو وہ پانی آئے گا کراچی کو. میڈیا موجود ہے، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کو کیلکولیشن کر کے لے کر آنے چاہیے تھے، یا وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو بھی یہ بات کرنی چاہیے تھی. نہیں کر رہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو، پاکستان سے جو سندھ کو پانی کا روزانہ کوٹا ملتا ہے وہ 36,370 ملین گیلن پانی ملتا ہے. 36,370 ملین گیلن پانی روزانہ پاکستان کے کوٹے سے، پاکستان کے پانی میں سے سندھ کو پانی ملتا ہے. اس سندھ کے پانی میں سے جو کراچی کو پانی ملتا ہے وہ 540 ملین گیلن. 36,370 ملین گیلن پانی میں سے جو کراچی کو پانی ملتا ہے وہ 540 ملین گیلن پانی ملتا ہے. یہ پورے سندھ کے پانی کا 1.8% ہے. 1.8%. اور کراچی کی آبادی سندھ کی آبادی کا 50% ہے تقریباً. اور سندھ کی ریونیو کا 95% کما کر دیتا ہے. اور ہمیں سندھ کے پورے پانی کا 36,370 ملین گیلن میں سے صرف 540 ملین گیلن ڈرا کرتے ہیں. اگر یہ 260 اور ڈال دیں گے K4 میں تو یہ پرسنٹیج بن جائے گی 2.4%. 2%، 2.5%، جو کہ ایک قطرے کے برابر ہے. سندھ کے پانی کے کوٹے میں سے ایک قطرے کے برابر ہے. یہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے.
یہ ڈراپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کے سامنے بول رہے ہیں, اپنے چیئرمین صاحب کے سامنے بول رہے ہیں کہ پہلے ہمیں اور یہ 36,370 ملین گیلن کے اوپر اور پانی ملے تو وہ جو پانی ملے گا وہ کراچی کو دیں گے, ورنہ پانی کی لائن یہ 260 ملین گیلن پانی کی لائن 130 کلومیٹر 200 ارب روپے کے پروجیکٹ بننے کے بعد اس میں پانی نہیں آئے گا, کہہ رہے ہیں. یہ ہے تعصب کا لیول, یہ ہے تعصب کا لیول. تو ہم سے کل کو کراچی والے کہیں ایک صرف لیاقت آباد کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ لاہور کی پورے لاہور سے کے ٹیکس سے زیادہ ہے. ہمارے پیسوں سے ہمارے ٹیکسوں سے پورا پاکستان چل رہا ہے. 50% پورے پاکستان کی ایکسپورٹ کا 50% کراچی سے ہو رہا ہے. پورے پاکستان کی ریونیو کا 68% یہاں سے کما کر دیتے ہیں. کل کو ہم کہیں گے اچھا ٹھیک ہے بھائی, ہم بھی اب پیسے ٹیکس اس وقت دیں گے جب ہمیں پانی دو گے, گنو گے, پورا تعلیم دو گے, روڈ دو گے, اسپتال دو گے. جاؤ نہیں دیتے, مارو گے تو ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے. ایسے جینے سے مرنا اچھا ہے, اور مار لیا جتنا مارنا تھا. اب ہمارا مرنا یہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. اس پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہمارا مرنا. تو حکمرانوں کو, ریاست کو آواز لگا کے کہتا ہوں, ہمیں نہ دھکیلیں اس طرف. یہ جو 1988 کا سانحہ ہے یہ آج اس سے بڑھ کر سانحات ہو رہے ہیں. روزانہ کا سانحہ ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم اگر آواز لگائیں, اپنی گریہ وزاری کریں, تو فوراً جو ہم پر الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کسی کو انٹروین کرنا پڑے گا. تو ایسی سچویشن میں کل کو کوئی کالا چور آئے اور ان کے خلاف کھڑا ہو, ہم تو اس کا ساتھ دیں گے بھائی. ہمیں کس بات, کتنے رکعت کا ثواب ہے, ہمیں کتنے رکعت کا ثواب. کل کو کوئی کالا چور آئے, عمران خان تو بھائی بڑی اچھی شکل تھا, کل کو اس سے بھی برا کوئی آئے گا تو ہم تو اس کا ساتھ دیں گے کہ تم ہماری نسل کشی کر رہے ہو. تو کل کو عمران خان یہاں سے ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی یہاں سے. وجوہات ختم کرو. یہ جو ایک وبا بن کر جو ہے وہ بن جاتی ہے, اس کو پھر وبا کو آپ ٹیکل کرنا شروع کرتے ہو. او بھائی اس کی ریزن تو جانو گا, یہ وبا بنی کیوں ہے. وہ وبا اس لیے جو ہم بتا رہے ہیں اس وجہ سے وبا بنتی ہے. ان ریزنز کو ختم کیے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا آگے, پاکستان نہیں ترقی کر سکتا آگے. نریندر مودی انڈیا کے کشمیر کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے تو منع نہیں کر رہا, روزہ رکھنے سے منع نہیں کر رہا. کشمیر جاؤ آپ, مکہ مدینہ, آپ کو کشمیر کے لوگ حج کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. ہے بھائی, کسی کے دین کو تو مسلمانوں کو تھوڑی کہہ رہا کہ بند کرو مسجد, مسجدیں تو آباد ہیں وہاں بھی. وہ یہی تو کر رہے ہیں کہ وہ اس کو گننے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح, وہ ان کو معاشی طور پر ان کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ان کو نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ان کو ایڈمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کیا کر رہے ہو یہاں پہ, سندھ حکومت کیا کر رہی ہے یہاں پہ, سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ جو نریندر مودی وہاں کر رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہو یہاں پہ ہمارے ساتھ, آپ کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت احترام کے ساتھ کہ آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں, آپ دنیا بھر میں جا کر کشمیریوں کا کیس لڑ رہے ہیں. کوئی پلٹ کر آپ سے پوچھے کہ آپ جس پارٹی کے چیئرمین ہیں اس کی حکمرانی آپ کے صوبے میں ہے, تو ذرا آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا حشر کر رکھا ہے جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے, مجھے بتاؤ. کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے؟ تو کشمیریوں کے مظالم کے اوپر تو وہ بات کرے گا جو خود ظلم نہ کر رہا ہو. اس کو بند ہونا چاہیے, یہ تعصب بند ہونا چاہیے. اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے.
اور آگے بھی نقصان پہنچے گا، خدا نہ خواستہ۔ جیتے جاگتے لوگ ہیں، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے اس پاکستان کو بنانے سے زیادہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج بھی دے رہے ہیں۔ پاکستان کی خاطر اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں جینے کا موقع دیجئے، خدا را ہمیں احساس دلائیے کہ ہم بھی اس ملک کے آزاد شہری ہیں، ہم بھی آزاد ہیں، ہم بھی اس پاکستان کے برابر کے حقوق رکھنے والے شہری ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر اس سانحہ پکا قلعہ کی نسبت سے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں، جو بھی ان کے لواحقین اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اس صبر کا اجر دے، آخرت میں بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے شکنجے سے آزاد کرائے اور اس مظلوم قوم کو متحد کرے۔ پاکستان زندہ باد، ایم کیو ایم زندہ باد۔